بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم قرآن کریم کے اس دروازے پر کھڑے ہیں جہاں سے ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آج ہم اس سورت کا درس شروع کر رہے ہیں جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سب سے عظیم سورت فرمایا، اور جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان مکالمہ قرار دیا۔ یہ ہے سورت فاتحہ۔ یہ کوئی عام سورت نہیں، یہ صرف 7 آیات نہیں، یہ پورا دین ہے۔ یہ عقیدہ ہے، عبادت ہے، دعا ہے، اخلاق ہے، انجام ہے اور راستہ ہے۔ آج کی یہ پہلی قسط خاص طور پر بنیاد ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے کی تمام قسطیں خود بخود دل میں اترتی چلی جائیں گی۔ سورت الفاتحہ کا نام اور معنی۔ سب سے پہلے اس سورت کے نام پر غور کیجیے۔ الفاتحہ یعنی کھولنے والی، آغاز کرنے والی۔ یہ سورت قرآن کا آغاز ہے، نماز کا آغاز ہے، ہدایت کا آغاز ہے اور بندے کی زندگی کے درست راستے کا آغاز ہے۔ اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، سبع مثانی، سورت الحمد بھی کہا گیا ہے۔ یہ واحد سورت ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے، ہر مسلمان کو یاد ہے، ہر دن بار بار پڑھی جاتی ہے، مگر سوال یہ ہے کیا ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ سورت فاتحہ کہاں نازل ہوئی؟ اکثر مفسرین، جن میں امام ابن کثیر، امام طبرہ، امام قرطبی، سب اس بات پر متفق ہیں کہ سورت فاتحہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ نبوت کے ابتدائی دور کی صورت ہے جب مسلمان کم تھے، ظلم زیادہ تھا اور ایمان کو مضبوط بنیاد دی جا رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں یہ صورت دے کر واضح کر دیا کہ اسلام کی بنیاد طاقت نہیں بلکہ اللہ سے تعلق ہے۔ یہ کب نازل ہوئی؟ سورت فاتحہ پہلی مکمل صورت ہے جو ایک ساتھ نازل ہوئی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب نماز کا حکم آ چکا تھا، مگر ابھی مکمل قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ سکھایا کہ مانگنا کیا ہے، بولنا کیسے ہے، اللہ سے بات کیسے کرنی ہے۔ سورت فاتحہ اور نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحہ الکتاب۔ جس شخص نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ذرا سوچیں، نماز فرض ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز کے بغیر دین نہیں، اور نماز کے بغیر سورت فاتحہ کے یہ سورت نماز کی جان ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے مجھے بڑا مانا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ یہ مکالمہ ہے، یہ تعلق ہے، یہ رشتہ ہے۔ سورت فاتحہ کیوں بار بار؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت ہفتے میں ایک بار یا دن میں ایک بار کا حکم دے سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہر رکعت میں پڑھو، ہر نماز میں پڑھو، ہر دن کئی بار پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، دنیا میں کھو جاتا ہے، اور سورت فاتحہ انسان کو روزانہ بار بار سیدھا کر دیتی ہے۔ سورت فاتحہ پورا دین
ایک ہی صورت میں۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کی تفصیل باقی صورتیں، قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتح ہے۔ اس میں ہے توحید، رسالت، آخرت، عبادت، دعا، ہدایت، انجان۔ یہ صورت بتاتی ہے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں جانا ہے اور کن راستوں سے بچنا ہے۔ محترم سامعین، آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کا تعارف جانا، اس کا مقام سمجھا، اس کی فضیلت سنی اور یہ جانا کہ یہ صورت کیوں ہر نماز میں ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین کو لفظ با لفظ، دل با دل سمجھیں گے۔ قسط نمبر 1 یہاں مکمل ہوتی ہے، تو اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ جیسے ہم کو سورۃ الفاتحہ سمجھنے کا حق ہے ویسے ہی سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دعا میں یا نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں اور کیوں مانگتے ہیں۔ یہ سارا انشاءاللہ قسط نمبر 2 میں پورے کا پورا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین سمجھنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح دین ہے اسی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ایسا دین جو لوگوں نے اپنے پاس سے کر لیا ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔